نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مومن کے عمل کا اجر و ثواب۔ مومن اس عارضی دنیاوی زندگی میں اپنی موت سے پہلے جو بھی نیک کام کرے گا، چاہے اپنی زبان سے ہو کہ ہاتھ سے یا اپنے مال کے ذریعے، اس کا ثواب ضرور پائے گا۔ یعنی عمل کا اجر اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا، لیکن مرنے کے بعد عمل کا دفتر بند ہو جاتا ہے اور ایک لمحہ کے لیے بھی کوئی عمل کرنے سے عاجز ہو جاتا ہے۔ اس لیے نیکیوں پر اجر و ثواب کا سلسلہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ البتہ چند اعمال و اسباب ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اس کا اجر میت کو پہنچتا رہتا ہے، یعنی حال اس کے برے عمل اور گناہ کا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل بند ہو جاتا ہے مگر تین چیزیں: ایک صدقہ جاریہ، یعنی ایسا صدقہ جس سے زندہ لوگ نفع حاصل کرتے ہیں۔ دوسرا ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تیسری ایسی نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے۔ ان تین قسم کے اعمال کا ثواب میت کو پہنچتا ہے، یعنی اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ ایک دوسرے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا: بے شک مومن کے عمل اور اس کی نیکیوں میں سے جس کا ثواب مومن کو اس کے مرنے کے بعد پہنچتا رہتا ہے، وہ علم ہے جو اس نے دوسروں کو سکھایا اور پھیلایا، یا نیک اولاد جو اس نے چھوڑی ہے، یا قرآن پاک کا کسی کو وارث بنایا، یعنی تلاوت کے لیے وقف کر دیا، یا مسجد تعمیر کی، یا مسافر کے لیے کوئی سرائے یعنی مسافر خانہ بنایا، یا نہر جاری کی، یا اپنے مال میں سے نفلی صدقہ نکالا تندرستی اور زندگی میں، تو ان چیزوں کا اجر و ثواب مرنے کے بعد بھی میت کو پہنچتا رہے گا۔ زندہ لوگوں کی جانب سے مرنے والے کے نام پر صدقہ و خیرات کرنا۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا: میری والدہ اچانک فوت ہو گئی۔ میرا خیال ہے کہ اگر وہ بوقت نزع گفتگو کر سکتی تو صدقہ کرتی، اگر میں اس کی طرف سے خیرات کروں تو کیا اسے ثواب پہنچے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ، میرے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں اور انہوں نے مال چھوڑا ہے اور اس نے وصیت بھی نہیں کی، اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اس کے گناہ بخشے جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں۔ مرنے والوں کی طرف سے روزے رکھ کر انہیں نفع پہنچانا۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو فوت ہو جائے اور اس کے ذمہ روزے ہوں تو اس کا ولی اس کی طرف سے وہ روزہ رکھے۔ مرنے والوں کی طرف سے حج کر کے انہیں نفع پہنچانا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ قبیلہ جوہینہ کی ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا: میری والدہ نے حج کی منت مانی تھی لیکن وہ حج نہ کر سکی، یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئی، کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ فرمایا: ہاں، تم اس کی طرف سے حج کرو۔ بھلا بتاؤ تو اگر تمہاری والدہ پر قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا نہیں کرتی؟ اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
میری والدہ فوت ہو چکی ہے، اگر میں اس کی طرف سے صدقہ دوں تو کیا وہ اسے نفع دے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس نے عرض کیا میرے پاس ایک باغ ہے، آپ گواہ رہے ہیں کہ میں نے یہ باغ اس کی طرف سے صدقہ کر دیا۔ حضرت سعد بن عبادہ روایت کرتے ہیں کہ ان کی والدہ فوت ہو گئی۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ فوت ہو گئی ہے، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ فرمایا ہاں۔ انہوں نے عرض کیا تو کون سا صدقہ بہتر رہے گا؟ فرمایا پانی پلانا۔ بس یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں سعد یا آل سعد کے پانی کی سبیل۔ حضرت سعد سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ، ام سعد کا انتقال ہو گیا ہے، سو کون سا صدقہ افضل ہے؟ فرمایا پانی۔ تو انہوں نے ایک کنواں کھدوایا اور کہا کہ یہ ام سعد کا کنواں ہے۔ مرنے والوں یا زندہ لوگوں کے لیے نماز پڑھ کر انہیں اثار و ثواب کرنا۔ ابراہیم صالح کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو کہتے ہوئے سنا کہ وہ حج کے ارادے سے نکلے تو ایک شخص یعنی ابو ہریرہ ملے اور کہنے لگے تمہاری ایک بستی ہے جس کا نام ابلا ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ فرمایا تم میں سے کون مجھے اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ وہ مسجد عشار میں 2 یا 4 رکعتیں نماز ادا کرے اور کہے کہ اس نماز کا ثواب ابو ہریرہ کے لیے ہے؟ میں نے اپنے جلی خلیل ابو القاسم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ بے شک مسجد عشار سے قیامت کے دن اللہ ایسے شہیدوں کو اٹھائے گا کہ سوائے شہدائے بدر کے اور کوئی ان کا ہمسر نہ ہوگا۔ دوسروں کے نام پر جانور کی قربانی دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو حکم دی کہ ایک کالی ٹانگوں والا بھیڑ کا بچہ لایا جائے جس کا پیٹ بھی کالا ہو اور جس کی آنکھوں کے گرد کالے ہلکے ہوں تاکہ وہ اس کے قربانی کر سکے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا مجھے ایک بڑی چھری دو اور ایک پتھر پر اس کی دھار لگاؤ۔ حضرت عائشہ نے یہ کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاقو اور بچھڑے کو لیا، اسے زمین پر لٹایا اور پھر یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے اسے ذبح فرمایا، اے اللہ اس قربانی کو قبول فرما، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور آل محمد کی طرف سے اور امت محمد کی طرف سے۔ حنش بیان کرتے ہیں کہ میں نے علی ابن ابی طالب کو دیکھا کہ وہ 2 میڈھے قربان کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس پر علی ابن ابی طالب نے فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ میں ان کی طرف سے قربانی کروں، چنانچہ میں ان کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔ مرنے والوں کے اپنے ایسے نیک اعمال جو کہ صدقہ جاریہ کی صورت میں انہیں نفع پہنچاتے رہتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے۔ ایک وہ صدقہ جس کا نفع جاری رہے، دوسرا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، تیسری وہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ قبر پر سبز ٹہنی کا لگانا۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے گزر رہے تھے کہ آپ نے 2 آدمیوں کی آوازیں سنی جن پر عذاب ہو رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں پر عذاب اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ یہ گناہان کبیرہ سے نہیں بچتے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے درخت کے اسی سرسبز شاخ منگوائی، اسے ٹکڑوں میں تقسیم کیا اور دونوں قبروں پر نصب کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ جب تک یہ شاخیں خشک نہیں ہو جاتی اس وقت تک ان کے اعصاب میں کچھ تخفیف رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روح
کہ وہ روایت جس میں آپ نے قبر پر ایک درخت کی ٹہنی نصب کر دی تھی اور فرمایا تھا کہ جب تک وہ ٹہنی سبز رہے گی اس شخص کو عذاب میں تخفیف رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار اور منافقین کی قبروں پر کھڑے ہونے کی ممانعت۔ قرآن کی وہ آیت جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے قبروں کے پاس کھڑے ہونے اور ان کے لیے استغفار کرنے سے منع فرمایا گیا تھا، کیونکہ جس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے وہاں برکتوں کا نزول شروع ہو جاتا تھا۔ ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ اس کی جنازے کی ہرگز نماز نہ پڑھیں اور نہ ہی اس کی قبر پر کھڑے ہوں۔ جس طرح نماز جنازہ پڑھنے سے مرنے والے کو نفع پہنچتا ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبور پر کھڑے ہونے کی وجہ سے اس جگہ برکت برسنا شروع ہو جاتی ہے اور مرنے والے کو اس کا نفع پہنچتا رہتا ہے۔ لہذا اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار و منافقین کے لیے یہ دونوں کام کرنے سے منع فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کی برکت سے مرنے کے بعد نفع پہنچانا۔ ثابت البانی بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضرت انس نے فرمایا کہ یہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال مبارک ہے، پس تم اسے میری زبان کے نیچے رکھ دینا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ بال ان کی زبان کے نیچے رکھ دیا اور انہیں اس حال میں دفنایا گیا کہ وہ بال ان کی زبان کے نیچے تھا۔ ثابت ہوا کہ اپنے اعمال کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات بھی مرنے کے بعد نفع کا باعث ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہنی ہوئی چادر سے مرنے کے بعد نفع حاصل کرنا۔ ہم سے عبداللہ ابن مسلمہ نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالعزیز ابن ابی حازم نے انہوں نے اپنے باپ سے انہوں نے سہل بن سعد ساعدی سے کہ ایک عورت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور ایک بنی ہوئی حاشیہ دار چادر آپ کے لیے تحفہ لائی۔ تم جانتے ہو چادر کیا ہے؟ لوگوں نے کہا شملہ۔ سہل نے کہا ہاں شملہ، خیر وقت۔ وہ کہنے لگی کہ یہ میں نے اپنے ہاتھ سے بنی ہے اور میں اس لیے لائی ہوں کہ آپ اس کو پہنے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر کی اس وقت احتیاج تھی اور آپ نے لے لی۔ باہر نکلے تو اس کی تہ بند باندھے ہوئے ایک شخص عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کہ کیا عمدہ چادر ہے، یہ مجھ کو عنایت کیجیے۔ لوگوں نے عبد الرحمن سے کہا تم نے اچھا نہیں کیا، کیا تم جانتے ہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر کی ضرورت تھی، آپ نے اس کو پہن لیا، پھر تم کیسے مانگے؟ تم یہ بھی جانتے ہو کہ آپ کسی کا سوال رد نہیں کرتے۔ عبد الرحمن نے کہا خدا کی قسم میں نے پہننے کے لیے نہیں مانگی، بلکہ میں نے اس لیے مانگی کہ اس کو اپنا کفن کروں گا۔ سہل نے کہا پھر وہ ان کے کفن میں شریک ہوئی۔